بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں سے یہ جو تسبیح کرتا ہے اس کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ آج جو قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کیجئے کہ اس وظیفے کی اتنی فضیلتیں اور اتنی برکتیں ہیں، اس کی اتنی طاقت ہے کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں آنے والی ہر مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں لوٹ کر آ جائیں گی۔ غیب سے آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ مردوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے دولت کمانی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے، محبت کے مسائل ہوتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ اسے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ صرف آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے اور آپ کو بھی ابھی ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار آپ یہ درود پاک پڑھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے۔ صحابہ کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا؟ تو آپ نے فرمایا سنو، سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ ایوب سچ کہتے ہیں۔ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محل دینے والا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اللہ پاک کی اس میں بڑائی بیان کی گئی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ آپ نے 100 بار اس سورت کو پڑھنا ہے، یہ اس وظیفے کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں، آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ سورت اخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی شروع میں بھی بتایا ہے کہ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملی ہیں، ان کی جیت ہوئی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ اب میں زیادہ گہرائی کی طرف نہیں جا رہا، آپ دعا سن لیجئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرے کلمے کی تسبیح کرنی ہے۔ اس کو پہلے آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن آپ کو اس کی فضیلتیں نہیں پتہ ہوں گی، اس کی اہمیت نہیں پتہ ہوگی۔
جب تک کسی چیز کی دل میں اہمیت نہ ہو، اس کی فضیلت کا پتہ نہ ہو، اس پر یقین بھی کم ہوتا ہے، پھر اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، صرف آپ نے 3 بار اس کو پڑھنا ہے، اور سورۃ اخلاص کے بعد جو میں نے ترتیب پیچھے بتائی ہے، انشاءاللہ مشکلات جاتی رہیں گی۔ آپ نے خصوصی دعا بھی کرنی ہے۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور دوست و اقارب کو بھی اس وظیفے کا بتائیں، تاکہ ہر کوئی اس وظیفے سے مستفید ہو سکے۔ آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔